بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں بر صغیر کی ایک جانی پہچانی اور معروف شخصیت جو اہل سنت سے شیعہ ہوتے ہیں اور پھر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد ان کے مناظروں کی وجہ سے اور ان کی تحقیق کی وجہ سے شیعہ ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ جہلم کے ایک گاؤں مکھیال سے تعلق رکھنے والے جناب علامہ ملک العلماء رئیس المناظرین ملک فیض محمد خان مکھیالوی ملک العلماء کے عنوان سے یہ مشہور شخصیت ہیں، اور یہ بر صغیر کی ایسی شخصیت ہیں کہ میں نے خود بعض بزرگوں کے تحریروں میں یا ان کی تقریروں میں ان کی عظمت اور مقام کو پڑھا ہے۔ مثلا مولانا صفدر حسین مرحوم نجفی جیسی شخصیت ان کی بڑی تفصیلی تذکرے کرتے ہیں اور مقام اور علمی حیثیت کو بتلاتے ہیں۔ مولانا حسین بخش جاڑہ مرحوم نے تفسیر انوار و نجف کی 11ویں جلد میں سورہ احزاب کی آیات 61-62 میں استخلاف کے حوالے سے خلافت کے موضوع پہ کچھ ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں نے خود یہ ان سے سنا تھا، ملک العلماء سے۔ ملک العلماء مولانا فیض محمد مکھیالوی صاحب، یہ ان کی ولادت ہوتی ہے 1880 میں اور ان کی رحلت ہے 1949، یعنی پاکستان بننے کے 2 سال بعد ان کی رحلت مکھیال ضلع جہلم میں ہوتی ہے۔ پنڈ دادن خان کی تحصیل ہے یہ۔ انہوں نے اپنے پہلے 12 سال تعلیمی سلسلہ دیوبند میں جاری رکھا۔ 1880 میں ان کی ولادت ہے اور 1891 میں یہ دیوبند تشریف لے جاتے ہیں اور 1903 تک یعنی 12 سال وہاں دیوبند کا نصاب مکمل کرتے ہیں، اور پھر بعض اختلافات کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو 1904 سے 1912 تک یہ 8 سال سعودیہ میں اور بغداد میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ کوئی بات واضح نہیں ہو سکی کہ یہ کیسے اور کس موضوع پہ شیعہ ہوتے ہیں، لیکن آپ اسی کو دیکھیے کہ دیوبند سے جب ان کو نکالا گیا تو اختلافات کی نوعیت کیا ہوگی۔ بہرحال پھر انہوں نے پنجاب میں بالخصوص شیعیت کی ترویج و تبلیغ میں ایک بھرپور کردار ادا کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا ذہن دیا تھا۔ میں نے خود ملک العلماء مولانا ملک اعجاز حسین صاحب سے، جو ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، خود ان سے میں نے یہ خود سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ملک العلماء نے کچھ ایسے مناظرے کیے کہ اس مفہوم کو ہم نے نجف میں ایک مجتہد کے سامنے ایسی کسی گفتگو میں بیان کیا تو وہ مجتہد ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور جب یہ ان کا استدلال سنا تو وہ اٹھ بیٹھے اور کہتے ہیں یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ گویا الہام ہوا ہے ان کو۔ اب موضوع بڑا سخت سا تھا، میں اس کی طرف نہیں آتا، اور میں یہاں یہ گزارش کروں کہ نہ میری طبیعت ہے، نہ زمانہ اجازت دیتا ہے، نہ بزرگان اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اختلافی مسائل کو چھیڑا جائے۔ ہم ان کو اختلافی مسائل، اس لیے میرے پاس یہاں ان کے ایک رسالے کا جواب ہے اور ایک مناظرے کا تذکرہ ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا۔ میں فقط اتنا عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے عزیزاں، جب لفظ شیعہ آتا ہے تو لفظ شیعہ کو گالی مت سمجھیے، یہ تحقیق کا اور مطالعہ کا دور ہے۔ جو بھی عزیزان کوئی سوال کرتے ہیں تو میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے، الزامات لگانے پہ اور نازیبا القابات دینے کے بجائے آپ تحقیق کیجئے، مطالعہ کیجئے۔ اور ملک العلماء جناب ملک فیض محمد خان مکھیالوی کا تذکرہ بھی اسی عنوان سے کہ انہوں نے اپنی تحقیق کی ہے، اور تحقیق کے بعد جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ پھر ہزاروں افراد کی شیعیت کا سبب بنے ہیں۔ یہاں اس کتاب میں ایک فہرست بنی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے مناظرے کی ہے، درجنوں مناظرے، اور ہر مناظرے میں یعنی بعض مناظرے ایسے ہیں جہاں سینکڑوں افراد ایک وقت شیعہ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے مناظرے ہیں جہاں بانی جنہوں نے مناظرہ کرایا ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے بات بڑی واضح ہے، اور میں شیعہ احباب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ مناظرے سے نہ کسی کو مٹا سکتے ہیں، نہ کسی کو شکست دے سکتے ہیں۔ مناظرے کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو چپ کراؤ۔ اب یہ چپ کرانا اور ہوتا ہے اور تحقیق کرنا اور ہوتا ہے، لہٰذا آپ اپنی علمی چیزوں کو پیش کیجئے، ایک مد نظر رکھیے کہ کسی دوسرے کی توہین نہیں، اس لیے کہ نہ بزرگان اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی توہین کر کے آپ اپنی عظمت منوا سکتے ہیں۔ تحقیق
اور یہ ان بزرگان کا تذکرہ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم تحقیق کریں۔ باقی ملک العلماء کے حالات زندگی جو ہیں وہ اس سے زیادہ کوئی میسر نہیں ہے، لیکن ہم بس یہی جوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے تحقیقاتی پوائنٹ سے آپ استفادہ کیجئے، پڑھیے اس کو۔ اور مثلا ایک بڑا دلچسپ سا واقعہ میں دیکھ رہا تھا، یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 85 پہ یہ ایک مناظرہ کرتے ہیں۔ مناظرے کا موضوع ہوتا ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا۔ بڑا ان کا ایک خاص طریقہ کار تھا اور عام بندے کو عام طریقے سے سمجھانا۔ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کی دلیل دے رہے تھے اور فرما رہے تھے اتنی دفعہ قرآن مجید نے لفظ اقیمو کہا ہے، اب اقیمو کہا ہے تو اقیمو یعنی کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اقیمو کے معنی میں مناظر سے اختلاف ہوا، کیا معنی ہے، کیا اس کا کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے دوران تقریر کسی شخص کو مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا دیکھیے جیسے میں نے اس کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اب یہ نہ ہاتھ باندھے اس نے اور نہ کوئی اور طریقہ اپنایا، کھڑا ہو گیا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اسی طریقے پہ اللہ کہتے ہیں اقیمو کھڑے ہو جاؤ، تو یوں ہی فطرتاً جیسا سلسلہ ہے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ بہرحال میں ضمناً جو ہے جو چیز عرض کی ہے، ورنہ یہ مناظرہ تفصیل ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ قرآن مجید کے آیات اور دوسرے پہلو اگر کوئی بحث اس میں ہے تو دیکھیے اس کو اختلافی مت بنائیے کہ کون ہاتھ کھلے پڑتا ہے اور کون ہاتھ باندھ کے پڑتا ہے اور پھر کہاں ہاتھ باندھ کے پڑتے ہیں۔ یہ عزیزاً ایک چیز دیکھیے، قرآن بھی ایک ہے اور نبی بھی ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے۔ اس ایک پہ یعنی مشترکات پہ آپ رہیے۔ اور عبادات میں شیعہ سنی دونوں نماز پڑھتے ہیں، شیعہ سنی دونوں روزے رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک روزے دار کو، ایک نمازی کو، اس لیے کہ وہ کھلے ہاتھ سے پڑھتا ہے یا باندھ دے ہاتھ سے پڑھتا ہے، یہ چیزیں سامنے رکھ کے اختلافات کو پھیلانے کے بجائے آپ اپنے ہاتھ باندھ کے پڑھیے، شیعہ جو ہیں وہ ہاتھ کھول کے پڑھیں۔ اور مثلا اہل سنت میں خود امام مالک کے ماننے والے جو ہیں وہ سارے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ ہمارے اختلافات کا اور مناظروں کا اور اس حد تک جو ہے وہ نوبت آ جائے۔ تو جناب ملک العلماء ملک فیض محمد مکھیالوی اس مناظرے میں جس چیز کے لیے عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کے صفحہ 85 پہ مناظر کو کہتے ہیں حضرت تو آپ یہ بیٹھے ہیں، سنیے ہمارا سابقہ مذہب اور آپ کا موجودہ مذہب ہاتھ باندھنے کی ترغیب دیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کو علم ہے کہ ہمارا آبائی مذہب بھی یہی تھا۔ یعنی یہاں انہوں نے اپنے سنی ہونے کا اقرار کیا ہے اور پھر یہاں دفاع جو ہے وہ شیعیت کا کر رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت جس کی تعریف مولانا ملک اعجاز صاحب جیسے افراد، مولانا حسین بخجاڑہ جیسے افراد، مولانا سید صفدر حسین نجفی جیسے افراد کر رہے ہیں، تو جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے علماء کو پہچانیے اور ان کی محنتوں کو دیکھیے۔ بہت سارے ان کی عظمت کے قصے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ کہیں مجھے بلایا جائے گا اور میں پھر اس کے لمبی چوڑی فیس لوں گا اور مناظرہ کروں گا، نہیں، یہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے خود پہنچ جاتے تھے جہاں ان کو بلایا نہیں جاتا تھا، لیکن ان کو معلوم ہوتا تھا وہاں میری ضرورت ہے۔ اور میں نے پھر ان کے حالات میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک ایک جگہ پہ بات کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک ہفتہ یا مثلا مناظر کے انتظار میں ایک ایک ہفتہ وہاں بیٹھے رہتے تھے اور کبھی کسی سے فیس کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ اب تحقیق کیجیے اور تحقیق میں خلوص مد نظر رکھیے اور دوسرے کا احترام مد نظر رکھیے، اور اس تحقیق میں اپنے نام کے بجائے خدا کے نام کو مد نظر رکھیے۔ برادران آپس میں بیٹھ کے میں انشاءاللہ عرض کروں گا اگلے سیشن میں کہ گزشتہ دور میں مناظرے تو ہوتے تھے، لیکن مناظروں میں کیا انداز ہوتا تھا۔ ایک طرف شیعہ بیٹھے ہیں، دوسری طرف اہل سنت بیٹھے ہیں۔ میں انشاءاللہ کسی وقت یہ پشاور نائٹ کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ کس انداز سے پیار محبت سے گفتگو ہوتی تھی، تحقیقات ہوتی تھیں، اعتراضات ہوتے تھے، لیکن یہ آج سلسلہ گالی گلوچ کا اور جھگڑے کا یہ وہ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی تحقیق کیجیے، انشاءاللہ ان بزرگان کو یاد رکھیے، اور شیعہ جوانوں سے گزارش ہے کہ ان کے علمی انداز کو دیکھیے، وہ علمی انداز اپنائیے۔ پروردگار ہمیں تحقیق و مطالعہ کی اور حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔